يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ متعلم کے آداب ہم پڑھ رہے تھے اور اس ضمن میں فصل 4.16 ہے، معلم کی اہلیت اور طالب علم کا اس کے لیے احترام۔ یہ بڑے اہم دو نکات آج ہم پڑھیں گے اس فصل میں، اور اس پر بات بھی ہوگی۔ وَلَا يَتَعَلَّمُ إِلَّا مِمَّنْ كَمَلَتْ أَهْلِيَّتُهُ، اور نہ وہ علم حاصل کرے مگر صرف اسی سے جس کی اہلیت کامل ہو۔ وَظَهَرَتْ دِيَانَتُهُ، اور اس کی دیانت ظاہر ہو چکی ہو۔ وَتَحَقَّقَتْ مَعْرِفَتُهُ، اور اس کی معرفت محقق ہو چکی ہو، ثابت ہو چکی ہو۔ وَاشْتُهِرَتْ صِيَانَتُهُ، اور اس کی پاکیزگی مشہور ہو۔ فقد قال محمد بن سیرین و مالک بن انس وغیرہما، محمد بن سیرین رحمہ اللہ اور امام مالک بن انس رحمہ اللہ اور دیگر اہل علم نے فرمایا، ھذا العلم دین، یہ علم دین ہے۔ فانظروا، پس تم دیکھو، ام من تاخذون دینکم، تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو۔ اہل علم کیا بتا رہے ہیں کہ استاد کو سلیکٹ کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ استاد کو سلیکٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آج کل تو یہ رینڈم چل رہا ہے کام، جس کا جدھر رخ ہو گیا، جو چلتے ہوئے جس نے جو بورڈ دیکھ لیا اور اندر چلا گیا، بس وہ وہیں سے علم حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن امام نووی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے استاد کی سلیکشن پہ سب کچھ ٹکا ہوا ہے۔ اگر استاد کی سلیکشن صحیح نہ ہوئی تو وہ کیا آپ کو سکھا رہا ہے؟ وہ علم سکھا رہا ہے جو دین ہے۔ بیسیکلی وہ کوئی آپ کو سلائی کڑھائی تو نہیں سکھا رہا نا، وہ تو آپ کو دین سکھا رہا ہے۔ تو جو استاد ہے اگر وہ صحیح ہے تو صحیح دین سکھائے گا، آپ صحیح دین پہ چلیں گے، اور اگر وہ نہ صحیح ہوا تو وہ آپ کی آخرت کو لے ڈوبے گا۔ لہذا وہ کہہ رہے ہیں کہ غور کیا جائے کس سے علم حاصل کرنا اور کس سے علم حاصل نہیں کرنا، اور اہل علم کا بھی ہمیں ملتا ہے۔ جیسے امام مالک کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہر ایک کے پاس نہیں بیٹھ جاتے علم حاصل کرنے، ہم کس سے علم حاصل کر رہے ہیں پہلے ہم اس کو کہتے ہیں کہ دیکھ بھال کے طے کرتے ہیں کہ ہاں اس کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے کہ اس سے علم حاصل کیا جائے۔ تو پہلے تو جیسے ابھی لگ رہا ہے کہ جیسے استاد بیچارہ جو ہے نا وہ خطرے میں آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو ٹٹولنا پڑے گا، اس کو دیکھنا پڑے گا، لیکن آگے وہ دوسرا پہلو بھی بیان کریں گے اسی فصل میں۔ تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ہمیں یہاں پہ یہ پڑھ کے تھوڑی سی حیرانگی ہوتی ہے، دنیا میں ہم یہ کر رہے ہیں، دنیاوی تعلیم میں ہم آلریڈی یہ کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو ڈگری ہے وہ ڈگری ہمارا بیسیکلی پے چیک ہے، لہٰذا جتنی اچھی یونیورسٹی سے کریں گے اتنا اچھی جاب ملنے کے امکانات ہیں، لہٰذا زیادہ پیسے دے کے، دوری برداشت کر کے، یعنی زیادہ دور جا کے ہم ڈگری کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، صرف اس بنیاد پہ کہ ہم اس ڈگری کو پیسوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جتنی اچھی ڈگری اتنے اچھے پیسے۔ لہٰذا ہم یہ نہیں کہتے کہ میرے گھر کے پاس جو یونیورسٹی ہوگی میں اسے پڑھوں گا، یا ہم یہ نہیں کہتے کہ جو سب سے سستی یونیورسٹی ہوگی میں اس سے پڑھوں گا، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے ہم ڈگری لینا چاہ رہے ہیں وہ مقصد بیسٹ آف دی بیسٹ کیسے پورا ہو سکتا ہے۔ لیکن دین کے معاملے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ بس یہ محلے میں کھلا تھا ادارہ، میں نے ادھر سے ہی پڑھ لیا، ٹھیک ہے نا، بس یہ صاحب نظر آ گئے، ایک اچھے لگے مجھے، بس میں ان کے پاس بیٹھ کے ان سے پڑھ لیا۔ اسلاف یہ نہیں کرتے تھے۔ ہمارے ہاں جو کام ابھی دنیاوی لحاظ سے ہوتا ہے نا کہ ہم یورپ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، ڈگریز کے لیے، تاکہ زیادہ اچھا کما سکیں، یہ کام ہمارے اسلاف علم دین کے لیے کرتے تھے۔
ان کو پتہ چلتا تھا فلاں شہر میں فلاں علاقے میں ایک عالم دین موجود ہیں جو بہت غیر معمولی علم رکھتے ہیں، وہ سفر کر کے ان کے پاس چلے جاتے تھے اور ان کے پاس جا کر ان کے پاس رہ کر وہاں پہ وہ علم حاصل کرتے تھے اور معاشی تنگیاں بھی برداشت کر لیتے تھے اس کام کے لیے۔ اور اگین کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی انہونی باتیں ہیں اور یہ کوئی فیری ٹیلز ہیں۔ اگر آپ جو مولانا ابوالکلام آزاد ہیں ان کی کتاب ہے سورہ فاتحہ کی تفسیر پر، اگر آپ وہ کتاب پڑھنا شروع کریں تو اس کے شروع میں، اس کے مقدمے میں، مقدمہ بھی نہیں بلکہ اس کتاب کا انتساب انہوں نے ایک شخص کی طرف کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں کلکتہ میں تھا اور رات عشاء کی نماز پڑھ کے میں گھر جا رہا تھا، تو مجھے اندازہ ہوا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک آدمی تھا، کمبل سے لپیٹا ہوا اس نے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی میرے پیچھے آ رہے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ تو میں نے پوچھا کون ہو، کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں کندھار سے آیا ہوں۔ تو گوگل میپ پہ آپ جا کے کندھار سے کلکتہ جو پیدل چل کے جانا ہے نا، وہ چیک کر لیجئے گا کتنا ڈسٹینس ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس نے کہا میں کندھار سے آیا ہوں اور میں نے آپ کے مضامین پڑھے ہیں رسالوں میں، یعنی آپ کے آرٹیکلز پڑھے ہیں فہم قرآن کے حوالے سے رسالوں میں، اور مجھے وہ اتنے اچھے لگے کہ میں کندھار سے یہاں آیا ہوں۔ اور ریسورسز نہیں تھے اس کے پاس، تو اس نے کہا کہ مجھے یعنی کافی میں نے پیدل سفر کیا اور ایک بیچ میں مجھے قافلہ بھی ایسا مل گیا جو اپنے علاقے کے تھے، تو ان کی کوئی خدمت وغیرہ کر کے کچھ سفر ان کے ساتھ میں نے کر لیا اور بہرحال میں کسی طریقے سے یہاں پہنچ گیا۔ تو میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ کے پاس رہ کے قرآن کا کوئی حصہ سیکھ سکوں، تجوید ترجمہ نہیں، مطلب فہم قرآن۔ وہ کہتے ہیں میرے پاس کچھ وقت رہا اور پھر یکدم ایک دن وہ بغیر بتائے چلا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس لیے بغیر بتائے چلا گیا کہ کہیں میں اس کو واپسی کے بھی کوئی پیسے نہ دے دوں کرائے کے لیے یا جانے کے لیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ واللہ عالم وہ پیدل ہی چل کے کلکتہ سے وہ کندھار واپس گیا ہوگا۔ تو یہ معاملہ کہ علم کے لیے سفر کرنا اور کسی علمی شخص کو ڈھونڈنا اور اس علمی شخص کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر علم حاصل کرنا، یہ سب ہم کر رہے ہیں لیکن دنیا میں، دین میں نہیں۔ اور دین میں 180 ڈگری اپوزٹ معاملہ ہے۔ یہاں ہم کہتے ہیں کہ بھائی جو گلی محلے میں ہمیں قریب مل جائے اور ہماری مرضی کے ٹائم پہ ہمیں پڑھائے، ہماری مرضی کی فریکوینسی ہونی چاہیے، ہفتے میں 1 دن پڑھنا ہے، 2 دن پڑھنا ہے، 1 گھنٹہ پڑھنا ہے، 2، یعنی ساری خواہشیں ہماری پوری ہوں اور پھر ہمیں کوئی دین پڑھانا چاہتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہ اہل۔ تو ہماری اہلیت کی بنیادیں یہ ہیں۔ یہاں وہ اہلیت کی بنیادیں کیا کہہ رہے ہیں؟ نمبر 1، وَلَا يَتَعَلَّمُ إِلَّا مِمَّنْ كَمَلَتْ أَهْلِيَتُهُ، جس کی اہلیت کمال ہو صرف اس سے پڑھے۔ کمال اہلیت کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ اس سے پڑھنے لگے ہیں وہ اس میں ایکسپرٹ ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اس میں ایکسپرٹ نہ ہو اور بگنر ہو یا انٹرمیڈیٹ لیول کا اور آپ اسے پڑھ لیں۔ اب یہاں اوبیس کچھ سوال پیدا ہونے چاہیے۔ پہلا سوال یہ پیدا ہونا چاہیے کہ جی پھر ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ ٹھیک ہے، پھر ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ یا کیا ہمیں جو یہاں پہ پڑھا رہے ہیں ان کی اہلیت کمال کی ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ یہاں آپ کیوں بیٹھے ہیں یہ تو آپ کا مسئلہ، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، میں نے آپ کو لا کے نہیں بٹھایا۔ لیکن یہاں جو بیٹھے ہیں ان کی اہلیت کمال کی نہیں ہے، یہ بات طے ہے، کلیئر کٹ ہے، الا ماشاء اللہ۔ کسی ایک ٹیچر کو کسی ایک سبجیکٹ میں ہو سکتا ہے اس کی اہلیت کمال کی ہو بھی، اوور آل ہم نہیں سمجھتے کہ یہاں بصیرہ میں جو لوگ پڑھا رہے ہیں وہ اس شرط کو پورا کرتے ہیں۔ اب اس کا obvious نتیجہ کیا ہے کہ آپ لوگ یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں تو بالکل ٹھیک ہے یہ، لیکن کدھر جانا ہے؟ کمال اہلیت کی طرف۔ تو آج اگر آپ سب لوگ یہ بتائیں کہ آپ کو کمال اہلیت والے اساتذہ مل گئے ہیں اور آپ ان کے پاس جا کے پڑھیں گے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم خوشی خوشی آپ کو رخصت کریں گے کہ آپ جائیں۔ اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بس صرف کہنے کی بات ہے، حقیقت یہی ہے۔ ہم قطعاً اس لیے یہاں بیٹھ کے نہیں پڑھا رہے کہ ہمیں یہ زوم ہے کہ ہماری اہلیت کمال کی ہے، ہم اس لیے یہاں بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ یعنی سانحہ اتنا بڑا ہے کہ بنیادی دین بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتا جو ہر بندے کی بنیادی ضرورت ہے، اور اگر ہم اس میں رہیں کہ جو کمال اہلیت والے ہیں صرف وہ دین سکھائیں گے تو وہ تو گنتی کے لوگ ہیں، اور ان تک لوگوں کا پہنچنا یہ اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے۔ تو لہٰذا ایک آپ کہہ لیجیے جسے کہتے ہیں نا عوام کے وسیع تر مفاد میں، ٹھیک ہے نا، تو عوام کے وسیع تر مفاد میں جو ٹوٹا پھوٹا ہمیں سمجھ آیا وہ ہم پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس زوم سے نہیں کہ ہم کمال اہلیت رکھتے ہیں اور بڑا کوئی غیر معمولی علم ہمارے پاس ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے آپ سے باہر نہ نکلیں،
وہ بات نہ کریں جو ہمارے بس میں نہیں ہے، وہ چیز ہم نہ پڑھائیں جو ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن جو ہم پڑھا رہے ہیں وہ اس لیے ہم نہیں پڑھا رہے کہ ہم اس میں دی بیسٹ ہیں یا ہم اس میں کمال اہلیت رکھتے ہیں۔ تو بالکل کسی کو اگر کمال اہلیت والے اساتذہ ملیں، اور موجود ہیں معاشرے میں، ڈھونڈنے پڑیں گے، اور اس کی ایک پرائس ہے، آپ کو ان کا وقت دیکھنا پڑے گا، وہ کب دستیاب ہیں، وہ کس علاقے میں ہیں، اور آپ ان کے پاس کیسے جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر وہ آپ کو اپنی شاگردی میں لے ہیں تو یہ کرنے کا کام ہے۔ تو پہلی چیز کمال اہلیت۔ نمبر 2، وَظَهَرَتْ دِيَانَتُهُ، اس کی دیانت ظاہر ہو چکی ہو۔ ظاہر ہونے کا مطلب یہ اسٹیبلش ہو چکی ہو۔ اسٹیبلش ہونے کا مطلب کیا ہے، اور دیانت کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ کو لگے کہ یہ بندہ بہت ایکسپرٹ ہے اپنے میدان میں، بہت زبردست گہرائی کی باتیں کرتا ہے، لیکن یہ کلیئر نہ ہو کہ یہ بندہ مخلص ہو کے دین کا ہی کام کرنا چاہ رہا ہے یا اس کا ایجنڈا کچھ اور ہے، اس سے بھی بچنا ہے۔ اس کا مطلب نہیں ہر ایک پہ ڈاؤٹ کرنا ہے کہ نہیں اس کا بھی گڑبڑ ہو سکتا ہے، گڑبڑ ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ کوئی مسئلہ دیانت والی سائڈ پہ گڑبڑ ہے، اہلیت کمال کی ہے لیکن وہ دیانت میں کوئی نہ کوئی، دیانت کا مطلب کیا یہاں پہ ہے کہ وہ بندہ یعنی مخلص ہے اپنے کام میں، اس نے اس دین کے پڑھانے کو کاروبار کا ذریعہ نہیں بنایا ہوا، شہرت کا ذریعہ نہیں بنایا ہوا، ناموری کا ذریعہ نہیں بنایا ہوا، یا وہ کوئی گروہ اکٹھا کر کے اس کے اپنے مقاصد نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کوئی فین کلب نہیں بنا رہا، واقعتاً وہ اخلاص کے ساتھ دین کا کام کر رہے ہیں۔ اب یہاں کوئی کہہ سکتا ہے کہ اخلاص تو دل کی چیز ہے، ٹھیک ہے، اخلاص تو دل کی چیز ہے، ہم کیسے طے کریں؟ تو ہم نے فتویٰ نہیں لگانا، ہم نے اپنے آپ کو سیف گارڈ کرنا ہے۔ اگر آپ کو کسی بندے کے بارے میں ڈاؤٹ ہو کہ اس کے اخلاص میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، وہ جنت میں جائے گا جہنم میں، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر گڑبڑ ہے تو ہم نے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس درجے اس شخص کے اخلاص کو اسیس کرنا جس سے آپ نے دین لینا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے بلکہ ضروری ہے۔ اور اگر ایک بندے کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ عالم تو ہے، یہ جانتا ہے چیزوں کو، لیکن یہ مخلص ہمیں نہیں لگ رہا، ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ فین کلب بنانا چاہ رہا ہے یا یہ کوئی اپنی پیسے اکٹھے کرنا چاہ رہا ہے، اس سے بچ کے کسی اور کے پاس چلے جائیں، آپ کی نیڈ پوری ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو جس سے علم حاصل کرنا ہے اس کی دیانت ظاہر ہو، وہ اپنی تعلیم کے عوض معاوضہ لے رہا ہے یا نہیں لے رہا، یہ نہیں بات ہو رہی۔ معاوضہ لینا وہ اپنی جگہ ہے کہ اس کی کچھ شرائط و ضوابط ہیں، اس کی صورت میں وہ جائز ہوتا ہے۔ اصل چیز یہ اس کا ایم کیا ہے، کیونکہ اگر اس کا ایم نیگیٹو ہے تو وہ آپ کو کل کسی نیگیٹو چیز پر ہی لے کے جائے گا، آپ کا رزلٹ بھی غلط ہی نکلے گا۔ تیسری چیز ہے وَتَحَقَّقَتْ مَعْرِفَتُهُ، اس کی معرفت ثابت ہو چکی ہو۔ اچھا، امام نووی ان میں سے کسی چیز کے لیے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نے اسٹیبلش کرنا ہے، وہ کہہ رہے ہیں اسٹیبلش ہو چکی ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ پبلک پرسپشن ایک جو ہوتا ہے وہ قائم ہو چکا ہو۔ اس کی معرفت ثابت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اہل علم کے ہاں وہ معروف ہو۔ کسی علمی شخص سے پڑھنے کے لیے اگر وہ واقعتاً علمی شخص ہے تو کوئی 2 4 6 8 علمی لوگ اس کو جانتے ہوں گے۔ اگر آپ کسی ایسے بندے سے پڑھنا چاہتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ کمال زبردست کیا ہی بات کرتا ہے وہ، لیکن آپ کو کوئی ایک معتبر عالم نہ ملے جو اس کی اتھینٹسٹی کو اپروو کر سکے کہ ہاں یہ بندہ ٹھیک ہے، مناسب بندہ ہے یہ، تو وہ جتنا مرضی مجدد بندہ ہو اس سے علم حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کہ مطلب اس کے پاس کوئی یونیک علم نازل تو نہیں ہوا نا آسمان سے، دین سکھا رہا ہے وہ، اور وہ دین سکھا رہا ہے پبلکلی، اور کوئی اس کو نہیں جانتا، یا کوئی اس کو جیسے ہوتا ہے کوئی اس پہ ہاتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یا تو وہ ابھی بگنر ہے اور اس کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، یا کوئی ایسا گڑبڑ اس کے اندر ہے کہ کوئی اس کو اپروو کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور ہمارے دین میں یہ بڑا آسان تھا کسی کو پرکھنا، پوچھا جاتا تھا آپ کے اساتذہ کون ہیں، آپ نے دین کس سے پڑھا، وہ معروف نہیں ہوگا تو اس کے اساتذہ معروف ہوں گے، اور اس کے اساتذہ کے پاس بندہ چلا جائے کہ جی یہ آپ کا شاگرد ہے، یہ بیٹھ کے لوگوں کو دین کی تعلیم دے رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں مناسب بندہ ہے، وہ کہتے ہیں ہاں مناسب بندہ، پڑھیں جا کے۔ ان 2 آپشن ہیں، یا جس سے آپ علم حاصل کر رہے ہیں اس کی علمی لوگوں کے ہاں کوئی جان پہچان ہو، پتہ ہو کہ یہ کون ہے کیا ہے، یا پتہ چلے کہ یہ جن سے اس نے پڑھا ہوا ہے وہ معتبر لوگ ہیں، اور وہ جو معتبر لوگ ہیں ان میں سے کوئی اس کا استاد کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک مناسب بندہ ہے، کوئی اتنا بڑا گڑبڑ نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں آپ اس سے، ختم ہوگی بات، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ نہ اس کے اساتذہ ہیں، یا اساتذہ تو ہیں لیکن جب ان کے پاس جا کے کوئی پوچھتا ہے کہ ہاں جی یہ بندہ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا، بیٹھا ہوتا تھا کسی کلاس میں، ٹھیک ہے نا،
ہمیں کیا پتا کون ہے کیا ہے، بس ایک کلاس میں آگے بیٹھا رہا، پڑھ کے چلا گیا، کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہمیں نہیں پتا، ہم کوئی اس کی سینٹیسٹی نہیں بتا سکتے، بس ایسے بندے سے بچیں۔ باقی دنیا اتنی پڑی ہے، اتنے سینکڑوں ہزاروں لوگ ہیں، ان کے پاس جائیں، ان سے پڑھیں۔ اور اگین یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ مسئلہ کیا ہے، آخرت داؤ پہ ہے۔ اگر غلط بندے سے پڑھیں گے تو دنیا کا خالی نقصان نہیں ہے، آخرت داؤ پہ ہے۔ دنیاوی ڈگری آپ کسی اگر چھوٹی یونیورسٹی سے بھی کر لیں گے تو تنخواہ ہی کم ہوگی نا، فائنینشیل بینیفٹس کم ہوں گے، لیکن زندگی گزر جائے گی۔ یہاں اگر کسی غلط بندے سے علم حاصل کر لیا تو آخرت تباہ ہو جائے گی۔ لیکن فرقہ واریت مسئلہ نہیں ہے، آپ نے یہ تو نہیں طے کرنا کہ فرقوں میں سے کون سا فرقہ ٹھیک ہے، کسی کو تو آپ ٹھیک سمجھتے ہوں گے نا، کوئی تو بندے کا پتر ہوگا نا جس کے بارے میں آپ کہیں گے کہ ہاں اس سے پڑھا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں آپ دیکھیں کہ وہ واقعتاً کوئی اسٹیبلش علمی شخصیت ہے۔ دیکھیں سمپل بات، آپ نے کسی سے علاج کروانا ہے، کیا کرتے ہیں؟ دیکھتے ہیں نا وہ ڈاکٹر ہے کہ نہیں۔ اب تو خیر دور تھوڑا سا بدل گیا ہے، پہلے تو ڈاکٹروں نے اپنی کلینک کے باہر لکھا ہوتا تھا MBBS FCPS پتہ نہیں ABCD کیا کیا سارا کچھ لکھا ہوتا تھا۔ کیوں لکھا ہوتا تھا؟ یہ بتانے کے لیے کہ بھائی ہم پڑھے ہوئے لوگ ہیں، اور جو بلکہ وہ جنہوں نے نہیں پڑھا ہوتا تھا وہ بھی لکھ لیتے تھے کچھ نہ کچھ ABCD، وہ بھی لکھ لیتے تھے باہر نا۔ یہ کیا ہوتا ہے، ہر بندہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کرتا ہے، کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے اسٹیبلش کرنے کا، ہر بندہ کرتا ہے۔ آج بھی آپ جس مسلک سے ہیں، جس فرقے سے ہیں، جس گروہ سے ہیں، کوئی تو گروہ ہوگا جس کو آپ صحیح سمجھتے ہوں گے، کوئی نہ کوئی اپروو کرنے والی باڈی تو ہونی چاہیے۔ اور اگر ایک بندہ کہے جی بس میں ہی میں ہوں، تو اسے کہیں پھر آپ ہی آپ ہیں، ٹھیک ہے نا، پھر آپ اپنی جگہ بیٹھے رہے، ہمیں پھر آپ سے کوئی غرض نہیں۔ یہ بالکل ممکن نہیں ہے کہ وہ دین جس کے ماننے والے دنیا میں 2 ارب ہیں، جس کی بنیادی کتابوں کا علم رکھنے والے دنیا میں لاکھوں ہیں، ایک بندہ کہے کہ میں اس دین کا علم رکھتا ہوں، لیکن نہ یہ علم میں نے کسی سے حاصل کیا ہے، نہ میرے علم کو اپروو کرنے کے لیے کوئی اتھارٹی ہو سکتی ہے، میں ہی اتھارٹی ہوں اپنے علم کو اپروو کرنے کے لیے۔ یہ دماغ کے خلل کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے نا۔ ایون آپ جو دین کو چھوڑ دیں، دنیاوی علم میں یہ ہو سکتا ہے۔ دنیاوی علم میں کیا نئی نئی ریسرچ ہوتی ہے، نئی ڈسکوریز ہوتی ہیں، لیکن ان نئی ڈسکوریز کو بھی جب تک کچھ نہ کچھ لوگ جو اس میدان کے ماہر ہیں وہ اتھینٹیکیٹ نہ کریں، اس کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا۔ آج ایک بندہ کہے جی میں نے جو ہے فلاں ڈسکوری کر لی ہے، فلاں وائرس دریافت کر لی ہے، ٹھیک ہے، کچھ ڈاکٹرز ہوں گے جو اس کی ضد میں یا کسی دشمنی میں یا کسی وجہ سے اس کی بات نہیں مانیں گے، لیکن دنیا میں کوئی تو ہوگا نا، کوئی تو سائنٹسٹ ہوگا جو کہے گا کہ ہاں میں نے اس کی چیز کو کراس چیک کیا اور میں ویریفائی کرتا ہوں۔ کوئی دنیا میں علم ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں بندہ کہے کہ یہ مجھ پہ ہی نازل ہوا ہے اور اس کی ویریفیکیشن کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ایون انبیاء کے اوپر وہی نازل ہوئی جو کہ ان کا کسبی علم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی وحی کو اتھینٹیکیٹ کرنے کے لیے معجزے کی دلیل دی، یعنی پہلے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا کہ بھائی یہ کلام واقعتاً اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، یہ دلیل ہے اس کی۔ انبیاء نے اگر اپنے اس علم کو اسٹیبلش کرنے کے لیے دلیل دی ہے، تو آج ایک علمی شخص کہے کہ بس میری باتیں سنو، میری باتیں اچھی لگیں تو آپ مانیں، نہیں اچھی لگتی نہ مانیں، نہیں، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ آپ اسٹیبلش کریں کہ آپ علمی شخص ہیں، کوئی 2 4 6 8 علمی لوگ آپ کو جانتے ہیں اور آپ کو اتھینٹیکیٹ کر سکتے ہیں۔ وَاشْتُہِرَتْ صِيَانَتُهُ، اور اس کی پاکیزگی مشہور ہو۔ اب مشہور ہونے کا مطلب ہی نہیں کہ وہ 1 ملین فالوور ہوں، اس کے مراد یہ ہے کہ پتہ ہو کہ یہ بندہ دیندار ہے، ٹھیک ہے نا، خالی یہ منہ کے تیر نہیں چلا رہا بلکہ ایک حد تک دین کے اوپر عمل کرنے کے والے سے یہ بندہ ٹھیک ہے۔ تو ایسا بندہ جس کے اندر دینداری نظر نہ آئے، اس سے دین نہیں سیکھنا چاہیے، دین نہیں سیکھنا چاہیے۔ کوئی ٹیکنیکل علم آپ نے سیکھنا ہے، دین کا ہی متعلق ہونا، وہ ایک الگ بات ہے، دین اس سے نہیں لیا جائے گا۔ اور اگر اسے کوئی ٹیکنیکل چیز بھی سیکھی جا رہی ہوگی تو یہ پتا ہوگا کہ یہ آدمی دیندار نہیں ہے، اسے آپ نے لغت سیکھنی ہے، منطق سیکھنی ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ اب آپ اسے قرآن و حدیث پڑھنا شروع ہو جائیں گے تو پھر کام ہو گیا۔ وَعَلَيْهِ، تو پہلی بات ہوگی یہ طے کرنا کہ کس سے پڑھنا ہے، ہر ایرے غیرے سے پڑھنا ٹھیک نہیں ہے۔ اب دوسری بات یہ کہ آپ نے اسٹیبلش کر لیا کہ یہ 2 یا 3 یا 4 میرے اساتذہ ہیں یا ان سے میں علم حاصل کروں گا، اب کیا کرنا ہے؟ وَعَلَيْهِ، اب اس طالب علم پر لازم ہے أَن يَنظُرَ مُعَلِّمَهُ بِعَيْنِ الْاحْتِرَام، کہ آپ کیا کریں؟ اپنے معلم کو احترام کی نگاہ سے دیکھے۔ شیطان 2 جگہوں سے اس کے اوپر حملہ کرے گا۔ پہلے تو وہ چاہے گا کہ جائے ہی غلط جگہ تاکہ ہدایت کی طرف آ ہی نہ سکے، مطلب بہت کسی کو شوق پیدا ہو گیا نا علم حاصل کرنے کا، شیطان اس کو یہاں سے نہیں روک سکا کہ وہ علم حاصل ہی نہ کرے۔ اب شیطان کا اگلا ہتھ کنڈا یہ ہوگا کہ وہ اس کو ایسی جگہ ریفر کرے علم حاصل کرنے کے لیے جہاں سے علم حاصل کر کے بھی وہ گمراہ ہو جائے۔ یہاں سے ہی بچ نکلا شیطان کے اس وسوسے سے بندہ، تو اگر اگلا حملہ کیا ہے
کہ پہنچ تو گیا ہے یہ صحیح جگہ پہ، اب میں نے اس کو بدزن کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، کسی طریقے سے میں نے اس کو بدزن کرنا ہے. لہذا وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو آپ نے تحقیق کر کے استاد سلیکٹ کر لیا، اب جو سلیکٹ کر لیا تو کیا کرنا ہے؟ وَعَلَيْهِ أَن يَنظُرَ مُعَلِّمَهُ بِعَيْنِ الْاحْتِرَامِ، اس پر یہ لازم ہے کہ اپنے معلم کو احترام کی نگاہ سے دیکھے. وَيَعْتَقِدَ كَمَالَ أَهْلِيَّتِهِ، اور اس کے کمال اہلیت کا اعتقاد رکھے. وہ کہے بس میں نے اسٹیبلش کر لیا کہ یہ علمی شخص ہے، تو اب یہ علمی شخص ہے. اب ایک غلطی کی بنیاد پہ، ایک کوتاہی کی بنیاد پہ، ایک آپ کہہ لیجئے کہ کوئی ایسا مسئلہ میرے سامنے آ جائے جو مناسب نہیں ہے، اس کی بنیاد پہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ اور نہیں جی یہ تو فارغ ہیں جی، ان سے تو نہیں پڑھنا. واضح بات. یہ تحقیق آپ نے پہلے کرنی ہے، کس سے پڑھنا ہے. وہ تحقیق آپ نے کر لی، اسٹیبلش کر لیا یہ علمی شخص ہے، سارا کچھ ہو گیا. اب وہ انسان ہے، وہ استاد ہے، سارا کچھ ہوگا، لیکن کیا ہے وہ انسان ہے. اس کے علم میں بھی کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے، کوئی غلطی ہو سکتی ہے، اس کی ذات پہ بھی غلطی ہو سکتی ہے. وہ فرشتہ تو نہیں ہو گیا نا، معصوم تو نہیں ہو گیا. اب شیطان آپ کو بدزن نہ کر سکے اس سے، لہذا وہ اس کو احترام کی نگاہ سے دیکھے اور اس کے کمال اہلیت کے اوپر یقین رکھے. کیسے؟ وَرُجْحَانَهُ عَلَىٰ طَبَقَتِهِ، اور اس کے جو ساتھ کے علماء ہیں وہ یہ یقین رکھے کہ ان سے بہتر ہے یہ. فَإِنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى انْتِفَاعِهِ بِهِ، کیونکہ یہ چیز اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے زیادہ بہتر، اس ذریعے سے وہ اپنے استاد سے فائدہ اٹھائے گا. ہم نے کچھ ایسے لوگ دیکھے ہیں، ایک جگہ گئے پڑھنے، بہت شوق سے گئے اور بتایا انہوں نے جناب بس اب جیسے انقلاب آ گیا، یہ زبردست، یہاں پہ یہ ہے وہ ہے اور سب کچھ ملتا ہے ہمیں یہاں پہ. 2 مہینے بعد نہیں جی فلاں تو بات ہمارے اوپر بعد میں کھلی، یہ گڑبڑ تھی وہاں پہ، اب ہم نہیں جاتے وہاں. پھر وجہ ایک اور نئی جگہ ڈھونڈ لی انہوں نے، وہ اب جو ہو جی وہ کیا بندہ بتائیں جی آپ کو، زبردست جی یہ پھر 2 مہینے بعد چلا کہ وہ جی فلاں مسئلہ ہے اس بندے میں، وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. تو وہ ایسے 3 4 5 6 جگہوں پہ وہ گھوم پھر رہے ہیں ہر سال، جیسے وہ کسی نئی جگہ بیٹھے ہوتے ہیں علم حاصل کرنے. اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلی بات تو ان کا یہ فیصلہ غلط ہوتا ہے کہ کس علم حاصل کرنا ہے، اور اگر کہیں پہ بالفعل ان کا فیصلہ ٹھیک تھا بھی یا اگلا بندہ ٹھیک تھا بھی، تو بس ایک اد مسئلہ دیکھا اس کا اور بدزن ہو گئے اس سے اور اٹھ کے وہاں سے چلے گئے. تو فرشتہ تو ملے گا کوئی نہیں علم حاصل کرنے کے لیے. تو لہذا جب ایک دفعہ طے کر لیا نا کہ یہ واقعتاً ماہر بھی ہے، قابل بھی ہے، دیندار بھی ہے اور سنسیئر بھی ہے، جب یہ سارا کچھ فائنل ہو گیا تو اب بس آپ کہیں جی جو مرضی ہے میں نے اس کے ساتھ علم حاصل کرنا ہے. کب تک؟ جب تک اس کی گمراہی واضح نہ ہو جائے، جب تک اہل علم یہ نہ کہنا شروع کر دیں کہ یہ بندہ گمراہ ہو گیا ہے. واضح؟ جن اہل علم نے اس کو اتھینٹیکیٹ کیا تھا اگر وہ ابھی بھی اسی موقف پہ قائم ہے تو ٹھیک ہے، پڑھتے رہیں آپ. ایک رائے اس کی غلط بھی ہو سکتی ہے، اس سے کوئی قیامت نہیں آنی، وہ ہر ایک کی ہو سکتی ہے، ہر علمی شخص کی ہوگی. اب یہ جو اگلا جملہ آ رہا ہے نا، یہ جدید نظام تعلیم کے لیے ایک چیلنج ہے کہ وہ علم کے اس معیار پر آ کے دکھا دے. اگر وہ سمجھتے ہیں نا ہم بہت اعلیٰ معیار پہ چلے گئے ہیں، یہ جو اب اگلا جملہ آ رہا ہے، جدید نظام تعلیم ہمیں اس طرح کے لوگ پروڈیوس کر کے دکھا دے، اور ہماری لیگیسی کیا ہے علم حاصل کرنے کے لیے اور طالب علم اور معلم کے لیے، وہ اگلا جملہ بتا رہا ہے. وَقَانَ بَعْضُ الْمُتَقَدِّمِينَ، بعض متقدمین ایسے بھی تھے، اِذَا ذَهَبَ إِلَى مُعَلِّمِهِ، جب وہ اپنے استاذ کے پاس جاتے تھے، تَصَدَّقَ بِشَيْءٍ، تو جاتے ہوئے کچھ صدقہ کرتے تھے، وقال، اور وہ یہ دعا کرتے تھے، اللہم استر عیب معلمی انی، اے اللہ میرے استاد کی خامیاں مجھ سے چھپا دے، ولا تذہب برکت علمہ منی، اور اس کے علم کی برکت کو مجھ سے زائل نہ کرنا. مطلب مشرق ہو مغرب ہو، آپ دکھا سکتے ہیں مثال کہ استاد سے پڑھنے جا رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں. ہم نے ایک اصلاحی مجلس میں کیا کہا تھا کہ صدقہ کر کے پھر جو ہے وہ تزکیے کی دعا کرنی ہے نا، انسان کا جو سیریسنس کا معاملہ اور بڑھ جاتا ہے. تو یہ نظریہ کہ شاگرد پڑھنے جا رہا ہے اور صدقہ کر رہا ہے اور اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ میرا جو معلم ہے اس کے جو عیب ہیں وہ مجھ سے چھپائے رکھ، کیوں؟ تاکہ وہ جو برکت اس کی ہے وہ مجھ سے زائل نہ ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ کی ہم سب پہ رحمت ہے کہ ہمارے اوپر پردہ ڈالا ہو. ہم سب انسان ہیں نا، ہمیں سے کوئی فرشتہ تو نہیں ہے. اور یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ کوئی شخص معلم کے بارے میں
ایسے تصورات قائم کر لے جو غیر فطری ہیں. اچھا بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ اب ظاہر دینی جگہوں پہ عام طور پہ یہ ماحول ہوتا ہے نا کہ شلوار قمیض ہی لوگوں نے پہنی ہوئی ہوتی ہے یا اس طرح کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، وہ کوئی داخلے بھیجے جا رہے تھے ایم اے اسلامیات کے، تو ایک خاتون اسٹوڈنٹ تھی، ان کا کوئی آخری وقت تک مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا تھا. تو باقی ساروں کے وہ فارم میں نے اکٹھے کیے اور میں جا کے وہ جمع کرا رہا تھا. تو بالکل لاسٹ مومنٹ پہ کہیں ان کا مسئلہ حل ہوا، تو ٹائم اتنا کم تھا، وہ لاسٹ ڈیٹ تھی فیس جمع کرانے کی. ان کو بتایا کہ آپ سیدھے وہاں بینک پہنچ. وہ بینک آئی، انہوں نے وہاں آ کے مجھے وہ ایڈمیشن فارم دیا. اس سے پہلے ظاہر ہے انہوں نے ایسے ہی پڑا ہوا تھا کیمرے کے پیچھے بیٹھ کے. اب وہ بڑی حیران ہوئی کہ اچھا یہ پینٹ شرٹ بھی پہنتے ہیں، یہ گناہ عظیم بھی ان سے سرزد ہوتا ہے. تو وہ چونکہ وہ میری وائف کے ساتھ اٹیچ تھی، تو انہوں نے باقاعدہ ان سے کہا کہ یہ تو ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے. تو اب انہوں نے کہا یہ آپ نے یہ توقع ہی کیوں کی کہ ایک شخص کوئی پتہ نہیں جبہ پہن کے، جیسے ہوتا ہے نا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو عورتیں عبایا پہنتی ہیں، نقاب کرتی ہیں، گھر میں بھی ایسی ہوتی ہوں جیسے کوئی سلا لیا نا پکا اپنے ساتھ اور یہ 24 گھنٹے ایسے ہی انہوں نے پہنے رکھا ہوتا ہے. تو بھائی ظاہر ہے بعض لوگ ایکسپیکٹیشن بھی غلط لگا لیتے ہیں. ہم نے اپنے اساتذہ کے ساتھ کرکٹ بھی کھیلا ہوا، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کہ روز ہی کھیلتے تھے جا کے، لیکن کبھی جیسے موقع ہوا انفارملی بھی اکٹھا ہونا ہے تو ہم نے کرکٹ کے میچ بھی کھیلے ہوئے ہیں، سفر بھی کیا ہوا ہے. تو ظاہر ہے وہ کوئی لطیفہ بھی سنائیں گے. اب یہ تھوڑا ہے کہ جس وقت وہ ملیں گے تو ساتھ ہی وہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے درس دینا شروع کر دیں گے. تو اب کچھ لوگوں نے امیج غلط بنایا ہوا ہوتا ہے اساتذہ کا، ان کو لگتا ہے یہ ہر وقت جیسے جدھر بولتے ہوں گے یہ درس دینا شروع کر دیتے ہوں گے. بھئی وہ ان کی بھی ہنسی مذاق ہوتی ہے، یہ سب چیزیں ہوتی ہے. تو اس لیے یہ ذہن میں پہلے تو ہونا چاہیے کہ انسان ہے. ہاں یہ نہیں ہے کہ وہ استاد حرام کام کر رہا ہو تو آپ کہیں جی خیر ہے جی گناہ گار تو ہر سب میں ہم بھی گناہ گار ہیں، یہ بھی گناہ گار. یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا. کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، یہ چیز اگنور کرنے والی نہیں ہے. فرائض کا تارک ہے، یہ چیز اگنور کرنے والی نہیں ہے. لیکن کمیاں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا. جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ بھئی وہ ایک صاحب آئے، غالباً حضرت جنید بغدادی کا یہ واقعہ ہے کہ ان سے ایک بندے نے آ کے ان کے ساتھ وہ 40 دن رہا، اور 40 دن بعد اس نے کہا جی میں جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کیوں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں تو سنا تھا آپ کی بڑی کرامات ہیں، تو میں 40 دن سے آپ کے ساتھ رہا ہوں اور میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی، بس میں جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ بھئی کوئی فرض چھوڑا میں نے؟ انہوں نے کہا نہیں. کوئی حرام کام کیا؟ انہوں نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا اور کون سی کرامت ڈھونڈ رہے؟ اب وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ رات کو اڑیں گے کہیں آسمان پہ ٹھیک ہے نا، یا کوئی جیسے منہ سے آگ نکالیں گے. یہ سارا کچھ جو ہے وہ کسی آپ کہہ لیجئے کہ وہ جو کھیل تماشے ہوتے ہیں وہاں تو یہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. یہ کوئی علمی شخص کا تو یہ کام نہیں ہے. تو اس سے غلط توقعات وابستہ نہ کی جائیں. کوئی کمی کوتاہی اس کی سامنے آ جائے تو سمجھا جائے یہ انسان ہے، لیکن حرام کا ارتکاب نہیں ہونا چاہیے. سودی کاروبار وہ کر رہا ہے اور آپ کہیں خیر ہے جی غلطی تو ہو جاتی ہے بندے سے، ٹھیک ہے نا. نماز ہی نہیں پڑھتا، آپ کہیں جی نہیں جی غلطی تو ہو سکتی ہے، ہم سب سے کوتاہی ہوتی ہے. تو یہ گنجائشیں دینی نہیں ہے. لیکن باقی ٹھیک ہے، زندگی میں کوئی نہ کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے. وقال الربی صاحب الشافعی رحمہم اللہ، استاد کا ادب کیا ہوتا ہے اب وہ بیان کر رہے ہیں. امام ربی جو ہیں، جو امام شافعی رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے ہیں، انہوں نے کہا مجترأت ان اشرب الماء، مجھے کبھی یہ جرت نہ ہو سکی کہ میں پانی پیوں، والشافعی ینظر الی، جبکہ امام شافعی مجھے دیکھ رہے ہوں. اب یہ نہیں کہ امام شافعی نے روب قائم کیا ہوا تھا. استاد کا ادب احترام یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ امام شافعی اگر میری طرف دیکھ رہے ہیں تو مجھ سے پانی نہیں پیا جا سکتا. یہاں حالت یہ ہے، ابھی تو اللہ کا شکر ہے ماحول کافی بہتر ہے ہمارے یہاں، لیکن کبھی کبھی کسی شارٹ کورس میں یا ایک سالہ کورس میں ڈائریکٹلی کوئی آتا ہے تو پہلے مہینے میں تجربہ ہوتا ہے. پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، چپس کا پیکٹ کھولا، کلاس ہو رہی ہے، پڑھا جا رہا ہے، چپس کھول کے کھا رہے. ایک دفعہ تو ایسا ہوا ہے کہ ایک کورس میں پڑھا رہا تھا، وہ بیچارہ ایک شاید وہ اس کی والدہ اور والد آتے تھے تو وہ اس کو کہیں کھینچتان کے ساتھ لے آتے تھے کورس میں. اور ظاہر ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا، ایک سالہ کورس ہمارا، ہم اس کو علمی سے زیادہ دعوتی اور تربیتی سمجھتے ہیں، تو کچھ گنجائشیں ہم دے دیتے ہیں. تو وہ پہلی لائن میں بیٹھا ہوا بالکل میرے سامنے، فیس بک کھولی ہوئی اس نے، لگا ہوا. اب بندہ کہتا ہے یار کوئی تھوڑی حیائی کر لو، اگر 2 کرسیاں پیچھے چلے جاؤ اگر یہی کرنا ہے تو. مطلب میں کیسے اگنور کروں بار بار کہ ایک بندہ میرے سامنے بیٹھا ہوا فیس بک یوز کر رہا ہے، اور اس کو میں کچھ کہہ دوں گا تو پتہ چلے گا کہ جناب آپ نے اس کو دین سے متنفر کر دیا، بڑی مشکل سے کھینچ تان کے ہم اس کو دین سیکھنے لائے تھے اور یہ آپ نے سختی کر دی. تو یہ ہوتا ہے کہ اب علم کا ادب وہ نہیں رہا، اور استاد کے سامنے بیٹھ کے کھایا پیا جا رہا ہے، کلاس کے اندر بیٹھ کے کھایا پیا جا رہا ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول تو نہیں ہے کسی چیز کے بارے میں، لیکن یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جب علم حاصل کیا جا رہا ہے تو ہم اپنی کچھ چیزیں چھوڑ دیں.
موبائل کے ساتھ کھیل رہا ہے ایک بندہ یا کوئی کھانے پینے کی چیز ہے, بہت ایمرجنسی ہے کسی کی, باہر چلا جائے, کھا پی کے واپس آ جائے, کوئی زیادہ اس کو معاملہ ہے تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. والشافعی ينظر الی حیبۃ لہ, ان کی جو عظمت اور ہیبت تھی اس کی وجہ سے. وروینا عن امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ, اور ہم نے امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا, قال, وہ فرماتے ہیں, من حق المعلم علیک, معلم کا تم پر یہ حق ہے, استاد کا تم پر یہ حق ہے, ان تسلم علی الناس عامہ, کہ تم باقی سب لوگوں کو عمومی طور پہ سلام کرو, وتخصہ دونہم بتحیہ, اور تم اسے خاص کرو سلام کرنے میں. یعنی جیسے کوئی شخص مجلس میں آیا ہے, باقی سب کو اس نے اونچی آواز میں کہہ دیا السلام علیکم, استاد کو جا کے وہ ہاتھ ملا لے, یعنی ڈفرنس ہو, پتہ چلے کہ جی باقیوں کے ساتھ جو رویہ تھا, استاد کے ساتھ رویہ اس سے تھوڑا سا زیادہ بہتر تھا, زیادہ اچھا تھا. یا باقیوں کو السلام علیکم کہا ہے تو استاد کو وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یعنی کوئی فرق ہو, ٹھیک ہے نا, کوئی پتہ چلے, پروٹوکول دینا, تو کوئی پروٹوکول سے اندازہ ہو رہا ہو کہ اس نے استاد میں اور باقی لوگوں میں کیا کیا ہے, فرق کیا ہے. اور کہہ کون رہا, حضرت علی فرما رہے ہیں, وَأَن تَجْلِسَ أَمَامَهُ, اور یہ کہ تم اس کے سامنے بیٹھو. یہ جو پیچھے سے بیٹھنا شروع ہوتے ہیں نا لوگ, تو امام نووی کیا بتا رہے ہیں کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ استاد کا یہ حق ہے, اس شاگرد کے ذمے یہ ہے کہ وہ کیا کرے, اس کے سامنے سے بیٹھے نا. مجلس میں آیا ہے, وہ کونے میں پیچھے بیٹھ گیا, عذر ہے, ٹھیک ہے, وہ آگے آج بھی جائے گا, کوئی عذر ہوتا ہے بعض کا, ایک بندہ ہے, کوئی اس نے باہر بار بار جانا ہے کسی کام کے لیے, کوئی ایشو ہے, یا بالفرض اے سی لگا ہوا ہے, بالکل اس کے سامنے نہیں بیٹھ سکتا, کوئی طبیعت کا مسئلہ ہے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہ دیکھیں 3 کرسیاں خالی ہیں ادھر, ٹھیک ہے نا, 3 کرسیاں پہلی لائن میں خالی ہیں, تو یہ کیا ہے, اس قول کے خلاف. وَلَا تُشِيرَنَّ عِنْدَهُ بِيَدِكَ, اور اس کے سامنے ہاتھ سے اشارہ نہ کرو. اس کا مطلب کیا ہے, استاد پڑھا رہا ہے, ایک بندہ دوسرے کو اشارہ کر رہا ہے. اچھا, حیران کن بات یہ ہے کہ میں پڑھاتے ہوئے بہت ساری چیزیں وہ برداشت کر لیتا ہوں, میں پڑھا رہا ہوں اور کوئی دوسرے سے بات کر رہا ہوں, یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. آج تک جب بھی کلاس میں پارا ہائی ہوا ہے, اسی پہ ہی ہوا ہے کہ بھائی ضروری بات ہے, مجھے روک لیں کہ جی ذرا رکیں, کوئی زیادہ ایمرجنسی ہو گئی ہے, میں بات کر لوں, یا اگر ایمرجنسی نہیں ہے تو کلاس ختم ہونے کا انتظار کر لیں. یعنی ایک بندہ کھڑا ہو کے پڑھا رہا ہے اور 2 لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں, وہ بیسیکلی اس کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم بیوقوف آدمی ہو, ایسے ہی وقت اپنا برباد کر رہے ہو یہاں آ کے, ہمارا ذرا زیادہ ضروری کام ہے, ہم اس وقت وہ ڈسکس کر رہے ہیں. تو یہ بالکل ادب کے خلاف ہے. اور اس میں بعض ہوتا ہے یہ کہ یہ جی مجھ سے یہ سوال پوچھ رہے تھے, بھائی آگے جو بندہ کھڑا ہوا ہے وہ کس لیے کھڑا ہوا ہے, اور اگر بالفرض کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ 2 لوگوں نے آپس میں ڈسکس کرنا ہے, تو بالکل یہ صحیح ہے کہ آپ استاد کو روکیں, آپ کہیں جی 1 منٹ ہمیں چاہیے, کوئی ایشو ہو گیا ہے, کوئی مسئلہ ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, ہمیں ذرا اس چیز کو سیٹل کرنا. بالفرض کرسی ٹوٹ گئی کہ بندے کی, اب بجائے اس کے کہ فٹافٹ آپ ہو جائیں کہ اس کو صحیح کرنا ہے, پہلے استاد کو بتا دیں یہ مسئلہ ہو گیا, ذرا 1 منٹ رک جائیں آپ. یہ ضروری ہے, کلاس ہو رہی ہو, ٹیچر پڑھا رہا ہے, اسٹوڈنٹ کا کام ہے وہ پڑھے اور کچھ کام نہ کرے. وَلَا تَغْمِزَنَّ بِعَيْنَيْكَ, اور نہ اپنی آنکھوں سے اشارہ کرے. ٹیچر پڑھا رہا, 2 لوگ آنکھوں سے اشارے میں کر رہے ہیں کہ ہاں جی ایسے ایسے, تو یہ چیز بہت ادب کے خلاف. وَلَا تَغْتَابَنَّ عِنْدَهُ أَحَدًا, اور اس کے سامنے کسی کی غیبت نہ کرو. اس کا کیا مطلب ہے, سر جی آپ نے کیا زبردست بات پڑھائی ہے اور فلاں بندے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کچھ, یہ کیا ہے بھائی, ٹھیک ہے نا, اس کی کوئی ضرورت نہیں. اس کے سامنے کسی اور کو برا قرار دے کے کسی اور کو ڈاؤن کرنا یہ صحیح نہیں, اور یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ وہ ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ جی وہ کوئی بڑا اہم مسائل ہیں, اس کے لیے 1-to-1 میٹنگ کرنی ہے, بات کرنی ہے, میں آج. اب باتوں میں انہوں نے کہا جی میں نے اور بھی بہت ساری جگہوں سے پڑھا ہے اور مجھے وہاں وہ چیز نظر نہیں آئی جو مجھے بصیرہ میں نظر آئی. اب بظاہر تو مجھے چوڑا ہو جانا چاہیے تھا کہ ہاں زبردست ہیں, ہماری گڈی چڑھ رہی. تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا ذرا مجھے بتائیے آپ نے کہاں سے پڑھا ہے, تو چلے اگر کوئی ادارہ مجھے پتا ہوگا تو انہوں نے ایک ایسے ادارے کا نام لیا کہ میرا بھی اس کے ساتھ ایک تعلق رہا تھا ماضی میں, تو ان کو لگا ہوگا کہ شاید چونکہ اب تعلق نہیں ہے تو ذرا وہ ہوگا. تو انہوں نے کہا جی وہاں میں نے پڑھا. میں نے کہا مجھے نام لے کے بتائیے وہاں کس نے آپ کو پڑھایا. تو انہوں نے کہا جی فلاں نے پڑھایا. تو میں نے کہا آپ کس بنیاد پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کے لوگ بہتر ہیں, یہ آپ نے جسے کہتے ہیں نا فضول بات کی ہے. ایسا کوئی ایسا فرق نہیں ہے کہ وہاں بالکل گئے گزرے لوگ ہیں اور یہاں بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں. یہ آپ کی غلطی ہے کہ آپ کو بات سمجھ نہیں آئی. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے
کہ استاد کے سامنے بیٹھ کے دوسرے ادارے دوسرے اساتذہ کو آپ ڈی گریڈ کریں، اور اگر وہ استاد خوش ہو رہا ہے تو اس استاد کو بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ یہ کون سا طریقہ ہے کہ ایک میرا شاگرد میرے سامنے غلط کام کر رہا ہے اور میں اس کو میں اور موٹیویٹ کر رہا ہوں کہ ہاں کرو، انکریج کر رہا ہوں کہ وہ آگے بڑھے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو استاد کے پاس بیٹھ کے کسی اور کی غیبت کرنا یہ صحیح نہیں. ہاں علمی طور پہ آپ کر سکتے ہیں کہ فلاں صاحب کی یہ رائے ہے یا انہوں نے اس رائے میں شاید ان سے غلطی ہوگی، یہ ایک اور بات ہے. ایک ہے کہ کسی کو برا بلا قرار دینا، کسی کو ڈی گریڈ کرنا، یہ صحیح نہیں. کیا ہوا؟ ہاں، وَلَا تَقُولَنَّ قَالَ فُلَانٌ خِلَافَ مَا تَقُول، اور استاد کو یہ نہ کہو کہ فلاں کی بات آپ کی بات کے خلاف ہے. یہ بھی ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک کلاس میں ایک مسئلہ ایک ٹیچر سے پوچھا، جواب سے تسلی نہیں ہوئی، اور تسلی نہ ہونے کا مطلب یہ کہ جواب پسند نہیں آیا. اگلی کلاس میں وہی سوال ایک اور ٹیچر سے پوچھ لیا. اور ظاہر ہے کچھ معاملات میں دو اساتذہ کے درمیان آراء کا اختلاف ہوتا ہے، یہ بہت ناپسندیدہ چیز ہے، یہ نہیں کرنی چاہیے. آپ نے ایک استاد سے رائے لی ہے، لے لیں. اگر آپ کو واقعتاً علمی طور پہ تسلی نہیں ہوئی، کسی اور استاد سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ کہیں وہ فلاں ٹیچر تو یہ کہتے ہیں جی. ٹھیک ہے نا بھائی، ہر ایک بندے کی اپنی رائے ہے نا. کوئی ٹھیک ہے، کوئی ادارے ایسے ہوں گے جو بالکل ایک ہی اس پہ چلتے ہوں گے. ہمارے ہاں یہ معاملہ نہیں ہے. ہمارے یہاں ایک فکر سوچ پہ ہم سب کا اتفاق ہے بیسک چیزوں پہ، لیکن علمی معاملات میں وسعت ہے. جب تک ایک شخص اہل سنہ والجماعہ کے اندر ہے، اس کی اپنی رائے ہو سکتی ہے کسی معاملے میں. تو لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ سارے اساتذہ کو ہر بات رٹائی گئی ہے کہ ہر معاملے یہ سوال ہو گئی جواب دینا ہے، یہ سوال ہو گئی جواب دینا ہے. تو یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے ایک بندے نے بات کی تو نہیں جی فلاں تو یہ کہتا ہے، فلاں تو یہ کہتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہاں یہ ضرور کیا جا سکتا ہے کہ کہا جائے کہ جی اگر کوئی ایسے کہے تو مطلب اگر کوئی یہ کسی کی رائے ہو تو اس کے بارے میں آپ کا کہنا کیا ہے یا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں. علمی طور پہ گفتگو ہو سکتی ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن بندے کا نام لے کے کہ جی فلاں بن فلاں کی رائے تو ایسے ہے اور فلاں بن فلاں کی رائے تو ایسے ہے، یہ پسندیدہ بات نہیں ہے. مطلب اس کا مطلب ہے آپ لڑانا چاہ رہے ہیں نا، یا آپ دلوں میں دوریاں پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، یہ نہ کریں، علم کے اوپر بات کریں. وَلَا تُشَاوِرْ جَلِيسَكَ فِي مَجْلِسِهِ، اور نہ ہی اس کی مجلس میں اپنے ساتھ بیٹھنے والے سے مشورہ کرو. ہوتا ہے نا بعض کا کوئی بات ہو رہی کلاس میں، اب فوراً ساتھ والے کے ساتھ ڈسکشن شروع کر دی کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کیا، اگر نہیں سمجھ آیا تو بھی استاد سے ہی پوچھنا کہ مجھے یہ بات آپ کی سمجھ نہیں آئی. وَلَا تَأْخُذْ بِثَوْبِهِ إِذَا قَامَ، اور جب وہ کھڑا ہو تو اس کا کپڑا نہ پکڑو. وَلَا تُلِحْ عَلَيْهِ إِذَا قَلَّ، اور جب وہ تھک جائے تو اس پر اصرار نہ کرو کہ وہ اور پڑھائے. وَلَا تُورِزْ أَيْ تَشْبَعَ مِن طُولِ صُحْبَتِهِ، اور اس کی جو اس سے زیادہ پڑھنے سے اپنے آپ کو تم بھرا ہوا محسوس نہ کرو، یا جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ نہ لگے تمہیں کہ کافی پڑھ لیا بہت ہو گیا. تو اہل علم کا یہ معاملہ تھا کہ وہ کبھی بھی جیسے ان کا دل بھرتا نہیں تھا پڑھ پڑھ کے کہ بہت پڑھ لیا جی بہت ہو گیا. ظاہر اب کیپیسٹی لوگوں کی کم ہو گئی ہے، ایک دم سے پڑھائی نہیں جا سکتی، لیکن یہ ہونا چاہیے کہ انسان کے اندر یہ کیپیسٹی ہو، یہ نہ ہو کہ وہ کہے جی بہت پڑھ لیا کافی ہو گیا. ہاں میکسیمم یہی ہو سکتا ہے کہ انسان تھک گیا تو وہ کہے کہ تھوڑی سی کوئی بریک مل جائے، ہم تھوڑا سا ریسٹ کر لیں اور پھر آگے پڑھ لیں. اور اسی طرح اگر استاد تھک گیا تو بہت کہتا ہے نا جی یہ تو 2 گھنٹے کی کلاس تھی، 1 گھنٹے بعد کیسے ختم ہو سکتی ہے. تو استاد کو ایک ملازم سمجھ لینا اور استاد کو ایک روبوٹ سمجھ لینا یہ صحیح نہیں ہے. علم کا طریقہ یہ نہیں ہے مطلب بالکل. اور میں تو کبھی کبھی تکلفاً یہ کرتا ہوں کہ کلاس میں آگے بیٹھے نہیں پڑھانا جی آج، ٹھیک ہے نا، نہیں پڑھانا آج. کیوں نہیں پڑھانا جی؟ دیکھنے کے لیے، آزمانے کے لیے. ہم نے آزما کے کیا کرنا ہے؟ ہاں کہ بھئی یہ مطلب یہ جو ایک افادی قسم کا تعلق ہے کہ روز مجھے جیسے کچھ ملے گا اور میں نے کوئی رٹا لگا کے آنا ہے اور میں نے یہ کوئی طریقہ ہمارے نظام تعلیم کا نہیں. ٹھیک ہے نا، بالکل ایسا ممکن ہے کہ کسی دن آپ کلاس میں جائیں اور یعنی پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ ایک شخص پڑھنے گیا ہے، اب ظاہر ہے استاد کے پاس واٹس ایپ تو نہیں ہے کہ میسج کر دے کہ آج تھوڑی میری طبیعت ڈاؤن ہے یا کچھ ہے. تو استاد کے پاس گیا تو استاد بس بیٹھے ہیں، خاموش بیٹھے ہیں، یا کوئی ہلکی پھلکی آگے پیچھے گفتگو ہوگی، نہیں پڑھایا. تو شاگرد یہ نہیں کہتا تھا کیا فائدہ جی، میں تو 4 کلومیٹر چل کے آیا ہوں اور آپ نے میرا ٹائم برباد کر دیا. تو یہ بہت گیو اینڈ ٹیک اور بہت یہ جو لین دین اور چیزوں کو بہت نقد ڈیل کرنا ہے، یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں. تو تھوڑا بہت یہ ہونا چاہیے کہ بھائی خالی استاد کی صحبت میں بیٹھنا بھی ایک عمل ہے اپنی ذات میں.
ہاں یہ نہیں ہے کہ ایک استاد روز یہ کرے، روز آپ پڑھنے جائیں کہ نہیں آج بھی موڈ نہیں ہے، آج بھی موڈ نہیں ہے، اس کا مطلب پھر وہ اہلیت کا مسئلہ آ گیا نا. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ منٹ گن کے، اور جیسے ہوتا نا جی کل تو 10 صفحے پڑھائے تھے آج 3 کیوں پڑھائے ہیں، آج بھی 10 صفحے پڑھنے چاہیے. یہ ناپ تول کرنا اور استاد کے ساتھ جو ہے وہ یہ کرنا، حساب کتاب کرنا، یہ صحیح نہیں. فَيَنبَغِي أَن يَتَأَدَّبَ بِهَذِهِ الْخِصَالِ، پس اس کو چاہیے شاگرد کو کہ ان صفات کو اپنائے. الَّتِي أَرْشَدَ إِلَيْهَا عَلِيٌّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ، وہ صفات جن کی طرف رہنمائی کی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے. وَأَن يَرُدَّ غِيبَةَ شَيْخِهِ إِن قَدَرَ، اور اسے چاہیے کہ اگر ممکن ہو تو اپنے شیخ کی غیبت کا جواب دے. انسان کسی جگہ بیٹھا ہے اور وہاں اس کے استاد کی غیبت ہو رہی ہے، اس کے یہ ذمے ہے اگر پاسبل ہے. اگر پاسبل مطلب کیا ہے؟ اب آپ جمعے کا خطبہ سن رہے ہیں بیٹھ کے، خطاب ہو رہا ہے اور ایک صاحب شروع ہو گئے ہیں کہ فلانا ایسا فلانا ایسا، اور وہ فلانا آپ کا استاد ہے. تو اب ظاہر ہے وہاں آپ کو پتا ہے کہ یہاں بولوں گا تو مسجد کا ماحول خراب ہوگا، عجیب و غریب ایک کیفیت پیدا ہو جائے گی، تو وہاں چلے اگنور کر دیا، وہ ایک الگ بات ہے، بعد میں جا کے آپ الگ بات کر سکتے ہیں. لیکن ایک ویسی مجلس ہے، انفارمل مجلس ہے، اور وہاں پہ ایک بندہ بیٹھ کے برا بلا کہہ رہا ہے دوسرے کو، تو وہاں اس غیبت کا دفاع کرنا ضروری ہے. اور ویسے بھی یہ عام تاکید بھی ہے کہ کوئی شخص آپ کے سامنے کسی کی غیبت کرے تو آپ اس کا دفاع کریں. آپ اسے کہیں بھائی یہ بات اس کے سامنے کرنا، یہ کون سا طریقہ ہے کہ وہ یہاں موجود نہیں ہے اور تم اس کے کردار پہ کیچڑ اچھالے جا رہے ہو. فَإِن تَأَذَّرَ عَلَيْهِ رَدُّهَا، اگر کسی وجہ سے اس مجلس میں استاد کی جو غیبت ہے اس کا رد کرنا ممکن نہیں ہے، جواب دینا ممکن نہیں ہے، فَارَكَ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، کیا کریں؟ اس مجلس سے اٹھ کے چلا جائے. ٹھیک ہے نا، میکسیمم یہی ہو سکتا ہے نا کہ ٹھیک ہے ایک درس ہو رہا ہے، ایک بڑے عالم صاحب بیٹھے ہوئے بات بیان کر رہے ہیں اور وہ دوسرے عالم کی برائی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے آپ کو لگتا ہے یہاں ایک فساد پیدا ہو جائے گا اگر میں نے بات کی، نہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کیا کریں؟ اٹھ کے چلے جائیں. کیونکہ اگر یہ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، وہ جو دل میں، یعنی وہ شیطان کا کام آ جائے گا نا. شیطان کی کوشش یہ ہے کہ وہ دلوں میں خرابیاں پیدا کرے، بغض پیدا کرے، دوری پیدا کرے. تو استاد کا ادب احترام اور اس کا جو اعتقاد ہے دل میں، اس کو پرزرو کرنا بھی ایک اسٹوڈنٹ کے کرنے کا کام ہے. استاد کا اطلاق انسان پر ہی ہوگا، اور انسان پر بھی نہیں ہوگا، انسان میں سے بھی جس کے پاس اہلیت ہو، جس کے پاس کچھ صفات ہوں. ٹھیک ہے نا، موبائل ہے، یہ سارا یہ ٹولز ہیں، آلات ہیں، آپ ان کو استعمال ضرور کریں، یہ آپ کے استاد نہیں ہونے چاہیے. اور اگین ابھی ہم اس پہ آگے چل کے بات کریں گے، استاد کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا نا، پیچھے ہم کیا پڑھ کے آئے ہیں کہ وہ اسے اپنے معاملات میں مشورہ بھی کرے، اس کی رائے کو قبول بھی کرے. استاد یہ تو نہیں ہوتا کہ سوال پوچھا جواب آ گیا، سوال پوچھا جواب آ گیا. ٹھیک ہے نا، یہ استاد نہیں ہوتا. استاد وہ ہوتا ہے جو آپ کی ایز اے ہول آپ کو لے کے چلے، آپ کی اور چیزوں کا بھی اس کو ٹینشن ہو کہ آپ کے. اور الحمدللہ ہم نے اپنے اساتذہ میں یہ دیکھا ہے کیسا ہے، وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بھائی بندہ کن حالات میں گزارا اس کا ہو رہا ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کوئی ہم اس کی پریشانی دور کر سکتے ہیں تو کیسے کریں. ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ بہت پھر ہزاروں شاگرد بنانا اتنا آسان نہیں ہوتا. لیکن یہ کوئی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ مجھے کتاب سے علم مل گیا تو کتاب میری استاد ہے، مجھے چیٹ جی پی ٹی سے علم حاصل ہو گیا تو چیٹ جی پی ٹی میرا استاد ہے. ایسا نہیں، استاد انسان ہی رہے گا چاہے جتنا مرضی دور ایڈوانس ہو جائے. اور جو لوگ نہیں آگے اداروں میں پڑھتے ان کو اداروں میں آگے پڑھنا چاہیے. بنیادی علم آپ کو برال اساتذہ کے سامنے بیٹھ کے حاصل کرنا چاہیے. پھر ٹھیک ہے اضافی علم کے لیے آپ کتابیں پڑھیں، لیکچر سنیں، سارا کچھ کریں. اور اساتذہ وہ ہونے چاہیے جن سے علم حاصل کرنے کے بعد میں ان کے ساتھ تعلق رہے اور کچھ نہ کچھ ان سے علم مزید ملتا رہے. ٹھیک ہے، کورس ختم ہو جائے گا لیکن وہ استاد نہیں ہے کہ بس کلاس ختم، کورس ختم اور چھٹی، اس کے بعد سالہ سال اس کو دیکھا ہی نہیں، وہ کوئی استاد نہیں ہے وہ. تو یہ فصل آج ہم نے جو پڑھی یہ بڑی اہم فصل تھی، اور اس کے اندر 2 بڑی اہم باتیں. پہلی بات یہ کہ استاد کی سلیکشن دیکھ بھال کے کی جائے، غور و فکر کر کے کی جائے، اور جب کر لی جائے تو پھر اس کی اہلیت کا کمال، اس کا اعتقاد رکھا جائے، پھر اس کا احترام کیا جائے، پھر پوری طرح انسان بچ جائے. ٹھیک ہے نا، اور اس کے ماتحت رہ کے اسے علم حاصل کرے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا.